افغان طالبان نے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ برطانوی میڈیا کا انکشاف، امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے پاکستانی موقف کی پھر تائید ہو گئی۔ بی بی سی کا کہنا ہے طالبان حکومت نے اقتدار میں آ کر 10 لاکھ امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان پر قبضہ کیا۔ گزشتہ سال سلامتی کونسل کی کمیٹی کے سامنے افغان طالبان نے ہتھیار گم ہونے کا اعتراف کیا، بتایا 5 لاکھ سے زائد امریکی ہتھیاروں کا کچھ پتہ نہیں۔ بی بی سی کے مطابق امریکی ہتھیار سمگل بھی کیے گئے۔ ٹی ٹی پی سمیت مختلف دہشت گردوں نے بلیک مارکیٹ سے امریکی ہتھیار حاصل کیے۔ کچھ روز قبل واشنگٹن پوسٹ نے جعفر ایکسپریس پر حملے میں امریکی اسلحے کے استعمال کی تصدیق کی تھی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے تک جہاد جاری رہے گا، دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہے۔ اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے۔ دہشت گرد پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان اور افسر دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں۔ سمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ کینال منصوبوں کے خلاف حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا پاور شو، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ جیالوں نے شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ کے پانی کا بچاؤ صرف پی پی اور بلاول بھٹو کر سکتے ہیں۔ شرجیل میمن نے خطاب میں کہا پانی ہمارے لیے جینے اور مرنے کا معاملہ ہے۔ کینالز منصوبے کو سندھ کے عوام نے مسترد کر دیا۔ اقتدار کا رخ ان کی طرف ہو گیا جن کا حق تھا۔ وزیر اعلیٰ کا کام ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، اگلے ماہ سے راشن کارڈ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ہر خاندان کو 4 ماہ میں 10,000 ملیں گے۔ بہت جلد گھر کی تعمیر کے لیے 3 مرلہ پلاٹ مفت فراہم کریں گے۔ پنجاب میں پہلی بار سرکاری سطح پر مصنوعی انسانی اعضاء بننے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 6 سال کے بچے کو بائونکس ٹیکنالوجی کے مصنوعی بازو لگائے گئے۔ کرنٹ لگنے سے بازو سے محروم سہیل کو مریم نواز خود سٹیج پر لے کر آئیں۔ بچے سے ہاتھ ملایا، پیار کیا، تالی بجائی۔ مریم نواز نے بتایا اسپیشل افراد کو 1 ارب کے مصنوعی اعضاء، اعلیٰ سماعت اور وہیل چیئر مفت دیے جائیں گے۔ چاہتی ہوں ہر اس شخص تک پہنچوں جو ریاست کا انتظار کر رہا ہے۔ لاہور میں محکمہ صحت کے ملازمین کو دھو دیا گیا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے شرکاء کے ایوان وزیر اعلیٰ جانے کی کوشش، انتظامیہ نے منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپ جلا دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اور مظاہرین کے مذاکرات نہ ہو سکے، مظاہرین نے چیئرنگ کراس پر دھرنا دے دیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے کہا مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن مظاہرین خواتین کو آگے رکھ کر سیاست چمکا رہے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی کے ملازمین نجکاری کے خلاف 12 روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ رہنماؤں کا نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، پشاور اور مردان میں گیالہ باری، سوات میں تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، مینگورہ سمیت بالائی علاقوں میں بادل کھل کر برسے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ این ڈی ایم اے نے پختونخوا میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ مالاکنڈ، ہزارہ، بنو ڈویژن متاثر ہو سکتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ بھی ہے۔ قرضوں سے معیشت پر بوجھ پڑا، اس چنگل سے باہر نکلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایف بی آر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا ماضی میں ایف بی آر میں ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا مؤثر استعمال نہیں کیا گیا، یہ درست نہیں۔ ہم چند کروڑ روپے خرچ کرنے کی بجائے ورلڈ بینک اور دیگر پر انحصار کر رہے ہیں۔ محنت اور جذبے سے ملک کی خدمت کریں، جو تبدیلی آنی چاہیے تھی اس کی شروعات ہو چکی۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ترقی دیں گے، جو نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ کل کیا ہوا، اپوزیشن لیڈر نے بتا دیا۔
عمر ایوب نے بتایا بانی سے ملاقات کے لیے 3 ماہ سے جا رہے تھے، کل ناکا کراس کرنے پر روکا، حلیہ بدل کر دوسرے راستے سے پہنچے، ضمانت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر وارنٹ گرفتار کیا، وین میں گھماتے رہے، موٹر وے پر گاڑیوں کے پاس اتار دیا۔ علیمہ خانم نے کہا بانی سے وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کیس خراب کر رہی ہیں، خوشی ہوگی اگلی ملاقات پر صرف وکیل جائیں۔ شبلی فراز بولے ملاقات نہ کرانے سے بانی کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، قتل کے ملزم کو بھی ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے، یہاں سیاسی قیدی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بانی کی چوری پکڑی گئی، سیاسی قیدی نہیں مجرم ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں دوسروں کو چور ڈاکو کہتے تھے، تم خود چور ڈاکو ہو۔ بانی پی ٹی آئی 60 ارب کے ڈاکے پر جیل میں بیٹھا ہے، پی ٹی آئی والے حمایت کے بجائے بانی کا گریبان پکڑیں۔ امن و امان کا مسئلہ 2017-18 میں حل کر دیا تھا، سابق حکومت نے دہشت گردوں کو پنجے گاڑنے کا موقع دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا سوات میں آپریشن، 4 خارج جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد متعدد تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا، دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال، کہا پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں، ہمیں اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گا۔ دہشت گرد پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر جوان اور افسر دن رات دہشت گردوں سے نبرد آزما ہیں، اسمگلنگ کے خلاف تمام ادارے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ دہشت گردی کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، جلد قابو پا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یقین، کہتے ہیں بلوچستان کی سڑکیں بھی بنیں گی اور محفوظ ہوں گی۔ حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے بیڈ گورننس پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ کوٹا سسٹم پر پیچھا نہیں چھوڑیں گے، آپ نے تعلیم اور روزگار پر زبان کی بنیاد پر تقسیم رکھی ہے، صرف کراچی کے بورڈ آفیسز کی تلاشی سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا بہت لوگوں نے وعدہ کیا تھا گورنر ہاؤس یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے، ہم نے گورنر ہاؤس کو تبدیل کر کے دکھایا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کراچی ہمارا تھا اور رہے گا، اسے لاوارث نہیں چھوڑیں گے، دوسرے لوگ اس شہر کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، کراچی کو سیاست کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہم خود کافی ہیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور خالد مقبول سب ایک پیج پر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ کابل جائیں گے، افغان عبوری وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، سیکیورٹی، تجارت، روابط اور عوامی تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ مستقل رابطے کو اہمیت دیتا ہے۔ اسحاق ڈار سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات، نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ ایس سی او علاقائی امن اور ترقی کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی مزید تقسیم کار کمپنیاں بنانے کا فیصلہ، بڑی ڈسکوز تقسیم کر کے چھوٹے انتظامی یونٹ بنائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے تمام تقسیم کار کمپنیوں کو اثاثوں کا ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے خط لکھ دیے گئے۔ ڈسکوز کے موجودہ گرڈ اسٹیشنوں، ترسیلی لائنوں، نقصانات اور واجبات کی تفصیل مانگی گئی ہے۔ معاشرے سے منشیات کے ناسور کا خاتمہ مل کر سکتے ہیں، انسداد منشیات کے لیے ایک ہی فورم پر بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اینٹی نارکوٹکس کانفرنس کے وفود کے سربراہان سے گفتگو۔ محسن نقوی نے کامیاب کانفرنس پر اے این ایف اور پاک گلف تعاون کونسل کے مندوبین کو مبارکباد دی۔ یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین اور عمان کے وفود کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ
محکمہ اطلاعات سندھ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ پبلک سروس کمیشن کو ارسال کرنے کا حکم، اثر نو جانچ اور انٹرویو کا مرحلہ 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی، درخواست گزار کو بھی انٹرویو میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے سوال کیا، انفارمیشن افسران کی بھرتی کے لیے معمول کا طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا گیا؟ فوری ضرورت کو بنیاد بنا کر وزیر اطلاعات نے قابلیت کی شرائط میں تبدیلی کی درخواست کی۔ سندھ حکومت کے پاس مذکورہ طریقہ کار بائی پاس کرنے کا اختیار نہیں، بھرتیوں کے قوانین میں تبدیلی کیے بغیر قابلیت کی شرائط میں تبدیلی غیر قانونی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن ضیاء میں فائرنگ سے جاں بحق پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین کی نماز جنازہ ادا، صوبائی وزیر سعید غنی، پی پی رہنما سید وقار مہدی اور کارکنان کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پولیس کے مطابق عامر بھٹو کو موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے نشانہ بنایا، اورنگی میں والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج، مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ ایڈیشنل آئی جی کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری اور واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ڈاکٹر اور تیمارداروں میں جھگڑا، فریقین نے ایک دوسرے پر مقدمات درج کرا دیے، ینگ ڈاکٹرز کا جناح اسپتال میں احتجاج، او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا۔ لاہور میں دوران ڈرائیونگ خطرناک سٹنٹ کرنے والا بس ڈرائیور گرفتار، ڈرائیور کی دوران ڈرائیونگ نوٹ گننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے ملزم کے خلاف لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے پر تھانہ لکسیاں میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 32 فلسطینی شہید، جبالیہ، بیت الاحیاء اور خان یونس کے معزز 3 خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ خان یونس میں قائم خیمے کو پٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا، الروس فیملی کے 10 افراد زندہ جل گئے، بیت الاحیاء میں الاتل فیملی کے 6 جبکہ جبالیہ میں فیملی کے 7 افراد شہید ہوئے۔ حماس نے درسی یرغمالیوں کے بدلے 45 دن کے لیے جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز ماننے سے انکار کیا ہے۔ حماس رہنما خلیل الاحیاء کا کہنا ہے تمام یرغمالیوں کے بدلے جنگ بندی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں تیل بردار بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں 38 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی۔ فوجی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا امریکی جارحیت میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر کام کرنے والے ملازمین مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر لکھا امریکی افواج نے حملہ حوثیوں کی ایندھن کی فراہمی اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ کارروائی کا مقصد حوثیوں کو اقتصادی طور پر نشانہ بنانا ہے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات، شاہ سلمان کا خط پہنچایا۔ شہزادہ خالد نے ایکس پر لکھا ملاقات میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ خامنائی نے ایران سعودی عرب میں تعلقات کو دونوں ممالک کے لیے مفید قرار دیا، کہا بعض عناصر اور طاقتیں تہران اور ریاض کے تعلقات بگاڑنا چاہتی ہیں، ضرورت ہے دشمنوں کے ارادوں پر غلبہ حاصل کیا جائے جس کے لیے ایران تیار ہے، امید ہے سعودی عرب ایران کے تعلقات جلد فروغ پائیں گے۔ ماسکو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر علی خامنائی کا پیغام پہنچایا، کہا ایران اور روس کے تعلقات مزید مضبوط اور دوستانہ ہیں، بین الاقوامی معاملات میں روسی دوستوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش، آج مہمان بنے گی اداکارہ مریم نور، سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔